اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا حکم ہم کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بیسٹ آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمونہ اور اسوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں ہم پر صرف کوئی تھیوری نہیں نازل کی، کچھ احکام صرف نہیں نازل کیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جو دین کا ایک تھیوری تھی اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن ایک تھیوری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے۔ قرآن کا احکام، قرآن کا مسلمان جب ایک عملی شکل میں اور عملی مثال میں ڈھلے گا تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ڈھلے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بیسٹ آئیڈیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے تو اسوا کو اگر جانیں گے نہیں آپ تو اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ نبی کو اگر فالو کرنا ہے تو نبی کو پہلے سیکھنا پڑے گا نا، نبی کی سیرت پڑھے بغیر نبی کی سنت کو آپ کیسے فالو کریں گے؟ نبی کی سیرت پڑھے بغیر نبی کی سنت کو آپ کیسے فالو کریں گے؟ جو سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے اس کو سیرت پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر چارے کاری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پڑے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں کس مرحلے میں، کس زندگی کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی عبادتوں میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی معاملات میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی اخلاق میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت ڈائیورسٹی ہے، بہت تنوع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ہر پہلو کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدالت کا قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک فوج کا سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک قوم کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی حکمراں ہونے اور ایک ریاست کا حکمراں ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہے، استاد ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ الغرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہت میں ایک کامل انسان ہے، ایک جو ہے وہ اعلیٰ ترین انسان ہے، اور ہر جہت میں اللہ کے نبی کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو اسوہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اسوہ بنایا جاتا ہے، نمونہ بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس اسوے کے سانچے میں ڈھالیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ میں رنگ لیں۔ تو اگر آپ نے سیرت پڑھی ہی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو کیسے رنگیں گے آپ؟ اگر آپ کو سیرت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو اس سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو کیسے ڈھالیں گے؟ یعنی زندگی کی جو الگ الگ پہلو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ مجھے کیسا دوست بننا ہے؟ دنیا میں سب سے اچھا دوست کون تھا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ کو اچھا دوست بننا ہے تو آپ کو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی، اچھا شوہر بننا ہے آپ کو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ دنیا میں نبی سے بڑا، پوری انسانی تاریخ میں کوئی نبی سے اچھا شوہر پیدا نہیں ہوا۔ تو اب اگر میں انسان ہوں نا، انسانوں کو اصل میں اسوہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سامنے اس کو ایک رول ماڈل چاہیے۔ جب تک کوئی رول ماڈل اس کے سامنے نہیں ہوگا، صرف آپ اس کو تھیوریٹیکل آپ بتا دیں کہ اچھا شوہر ایسا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کو ایک رول ماڈل چاہیے اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک مثال چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین مثال اس کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا شوہر وہ ہے، پوری انسانی تاریخ میں نبی سے اچھا شوہر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو تم کو ایک اچھا شوہر بننا ہے تو نبی کی سیرت پڑھو ایز اے ہسبینڈ۔ ہاں، میرا ایک موضوع ہے، میرے خیال سے یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت شوہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہسبینڈ
ایک اچھا 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی ساری نصیحتیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو خانگی پہلو ہیں، جو اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کی زندگی ہے نا، اس میں کتنا حسین ہم کو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ ایسے ہی ہر مرحلے میں، یعنی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کی سیرت بہت بڑا نمونہ۔ اللہ کے نبی طالب علم بھی تھے، ہے نا؟ ربی زدنی علما کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما، یہ طالب علم نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، استاذ بھی تھے، ہاں، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی ایک مسجد کے امام بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدالت کے قاضی اور جج بھی ہیں، اللہ کے نبی ایک زبردست قسم کے ڈپلومیٹ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی ایک حیثیت یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیٹیکل فگر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی زندگی ہے وہ بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، وہ بھی ایک اللہ کے نبی کی کامل زندگی ہم کو مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی کو اسوہ بنایا ہے، تو اسوہ بنانے کے لیے اب اس اسوہ کو زندہ رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صرف صحابہ کے دور کے لیے، صحابہ کی زندگی میں صحابہ کے لیے اسوہ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسوہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ بھی کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کی ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ تھے، تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نبی کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور جتنی باریکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا گیا نا، مطلب بعض مرتبہ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی باریکی سے صحابہ نے محفوظ کی ہے نا کہ آپ تعجب کرتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں ایون آج کے دور تک کے کسی انسان کی زندگی کی حفاظت کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا اہتمام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، تعجب ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا، ایک صحابی ہے، عام سی بات ہے، اس کا کوئی ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، یعنی دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں تو محفوظ ہے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ دیکھیں، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، رفع الیدین کیسے کرتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، رکوع ایسے کرتے تھے، تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے، ایک ایک باریک سے باریک کیفیت، سجدے میں اللہ کے نبی کے ہاتھ کیسے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کی ناک کہاں ہوتی تھی، پیشانی کہاں ہوتی تھی، طاقت اللہ کے نبی بازوؤں پر لگاتے تھے، پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوتے تھے، باہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ مطلب عبادتوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کیفیت بیان کر ہی دی گئی ہے۔ ہاں، حج کی کیفیت، روزے کی کیفیت، اللہ کے نبی کی سخاوت، اللہ کے نبی کی شجاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، یہ ساری چیزیں تو بیان میں آ ہی گئی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری وہ چیزیں جن کا کوئی بہت ڈائریکٹ تعلق ہماری دینداری سے، ہماری عبادتوں سے نہیں تھا، وہ چیزیں تک کہ اللہ کے نبی کی محفوظ کر دی گئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امت پڑھے اور پڑھ کر کے اس کو اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ داڑھی میں بال میں کتنے سفید بال ہیں، یہ کوئی اس سے ہماری دین کا تعلق نہیں تھا، پر یہ بھی صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے تو کیسی آواز آتی تھی، حدیثوں میں اس کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی سوتے تھے تو کیسے کھراٹا لیتے تھے، اس کا بیان حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کبھی ہنسے تو صحابہ کرام نے صرف یہ نہیں محفوظ کیا کہ اللہ کے نبی ہنسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی جو کیفیت تھی نا، وہ کیفیت بھی بیان کرتے، وہ کیفیت بھی بیان کرنی۔ صحابی کہتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی ایسے ہنسے کہ اللہ کے نبی کی جو داڑھ ہوتی ہے نا، وہ داڑھ کی داد بھی اللہ کے نبی کی دکھنے لگی۔ یعنی صرف اتنا نہیں بیان کیا ہنسے، کیسے ہنستے تھے وہ بھی بیان کر دیا صحابی نے۔ ہاتھ اٹھائے تو صحابی نے کہا فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو محبت تھی۔ اچھا، اللہ کے نبی کی اپنی ذات نہیں، اللہ کے نبی سے متعلق جو چیزیں، ان چیزوں تک کا بیان جو ہے نا وہ آ گیا حدیثوں کے اندر۔ اللہ کے نبی کے کپڑے کیسے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا، اللہ کے نبی کے برتن کیسے ہوا کرتے تھے، ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں،
ہاں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں تک کی کیفیت بیان ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ایسے ہوتی تھی، بلکہ بعض علماء نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے، انہیں کتاب کا نام مجھے یاد آ رہا ہے، فتح المتعال فی مدح النعال، ایک غالباً مصری کوئی عالم دین ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کی صفت پر ایک پوری کتاب لکھی، فتح المتعال فی مدح النعال، ہندوستان کے بھی کسی عالم نے اس موضوع پہ کوئی کتاب لکھی ہے۔ تو یعنی آپ حدیثیں جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو 8-10 روایتیں مل جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی کیفیت میں کہ نبی کی جوتیاں کیسے تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہے وہ گائے کے چمڑے سے بنی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہے وہ ایک دم اچھے سے پالش کی گئی تھیں، تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ بال وغیرہ نہیں رہ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہے وہ آگے سے چوڑی تھیں، پیچھے سے چوڑی تھیں، بیچ سے پتلی تھیں، اور اللہ کے نبی کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں جب پہنتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں 2 فیتے تھے، ایک مطلب اس طرف ایک اس طرف، وہ فیتے اللہ کے نبی لے کر کے پیچھے باندھ دیتے تھے، اور اللہ کے نبی کی جوتیاں معقبہ تھیں، یعنی پیچھے سے سپورٹ کے لیے کچھ چیز لگی ہوئی تھی جوتیوں کے پیچھے کی طرف سپورٹ کے لیے، اور اللہ کے نبی کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہے وہ محصرہ تھی، مطلب آپ کو بہت ساری صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی مل جائیں گی حدیث کے اندر کہ نبی جوتیاں کیسے پہنتے تھے۔ اچھا، یہ جو بہت سارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کی جو پبلک لائف ہوتی ہے وہ تو محفوظ ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف کسی کو نہیں پتہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ میں کیسے رہتے ہیں، گھر کے اندر کیسے رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ جتنے مومنٹ وہ اپنے شیئر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے سیلیبریٹیز کے بارے میں آپ دیکھیں نا، خاص طور پہ یوٹیوب وغیرہ میں، اب آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو ولاگ وغیرہ میں لوگ اپنی پرسنل زندگی شیئر کرتے ہیں وہ فیک ہوتی ہے۔ کسی جو ہے نا یوٹیوبرز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ بھائی کتنی لوی ڈوی کپل ہیں اور کتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو رہی ہے۔ تو انسان کی پرائیویٹ لائف تو محفوظ نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے دنیا کی شخصیتیں ہیں، ان کی پبلک لائف تو محفوظ ہو جاتی ہے، پرائیویٹ لائف محفوظ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے صرف پبلک لائف محفوظ نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف بھی محفوظ کر دی۔ یعنی بہت اللہ کے نبی کے گھر کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے تھے، ازواج مطہرات کو خاص اپوائنٹ کیا گیا اس کام کے لیے، اور انہوں نے بحسن خوبی یہ ذمہ داری اپنی نبھائی کہ گھر کے اندر کے اللہ کے نبی کی زندگی نا وہ امت کو بتائی۔ نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، اپنے کپڑے سل لیتے تھے، بکریوں کے دودھ دھوتے تھے، اپنے جوتے سل لیتے تھے، کانا فی محنت اہلی، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ ایون جو بہت پرائیویٹ مومنٹ ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اپنی بیوی کا بوسہ لیا، یا حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ہاں میں کوئی پینے والی چیز اٹھا کر کے پیتی تو جہاں سے میں نے ہونٹ لگا کے پیا ہوتا، اللہ کے نبی گھما کر کے پیالہ وہیں سے ہونٹ لگا کر کے پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ہڈی سے گوشت کاٹ کر کے رکھ دیتی تو جہاں سے میں نے گوشت کاٹا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے گوشت کاٹتے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جو پرائیویٹ، ایون مطلب حالت حیض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، وہ بھی حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ بعض مرتبہ جو ہمارے یہاں منکرین حدیث ہوتے ہیں ان کو اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے اور اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو کوئی بھی عورت اس طرح کے پرائیویٹ مومنٹ اپنے شوہر کے شیئر نہیں کرتی ہے لوگوں کے ساتھ میں۔ تو بھائی، اور عام عورتوں کا معاملہ الگ ہے، عام عورتوں کو تو کہا گیا کہ اپنے شوہر کی باتیں باہر شیئر مت کرو، پر نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، لستن کاہدی من النساء، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا گیا تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو نبی کی زندگی کیوں شیئر کی ان لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ازواج مطہرات نے یہ بات امت کو کیوں بتائی؟ کیونکہ نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو امت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، تاکہ وہ نبی گھر کے اندر کیسے رہتے تھے یہ بھی امت کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ امتی بھی ویسا اپنے گھر کے اندر رہے۔ نبی پرائیویٹ میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے یہ پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ امتی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پرائیویٹ لائف بھی اللہ ازواج مطہرات کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی پرائیویسی قربان کر کے جو گھر کے اندر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی وہ بھی امت کے ساتھ شیئر کر دی۔